السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رات جم میں تھا، شور تھا، ویڈیو ڈالی تھی میں نے۔ وہاں جو جم کا بڑا تھا وہ ماشاءاللہ جم بھی کرتا ہے، ماشاءاللہ جان بھی اچھی ہے، پہلوان بندہ ہے۔ تو ان کو موٹیویٹ کرنے کے لیے میں نے ایک حدیث پاک پڑھی۔ میں نے کہا کہ میں نے مولانا محمد طارق مسعود حافظہ اللہ تعالیٰ سے بھی سنی ہے اور مولانا محمد الیاس کمن حافظہ اللہ تعالیٰ سے بھی سنی۔ پھر میں نے ترجمہ سنا تھا لیکن عربی عبارت نہیں آ رہی تھی، ترجمہ بھی مکمل یاد نہیں تھا، تو میں نے رات سرچ کر کے وہاں سے دیکھا تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل کو اپنے بندوں میں سے، اپنے مومن مسلمانوں میں سے طاقتور مومن زیادہ پسند ہے کمزور مومن سے۔ اللہ پاک طاقت کا خزانہ بھی ہمیں دے اور اس کی حفاظت کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ یہ دشمن داغ ہے۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ انسان کو اتنا بدمعاش اور طاقتور ہونا چاہیے اپنی عزت بچانے کے لیے، اتنا بندے کو طاقتور ہونا چاہیے کہ کوئی بندہ تمہاری طرف یا تمہاری عزت کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھنے سے پہلے 1000 بار سوچے کہ اگر میں نے کوئی ایسی ویسی حرکت کی تو میرے ساتھ وہی حشر ہوگا جو پھر کتے کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو اسی لیے میں کہتا ہوں، اکثر میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک جن کو بیٹی عطا فرمائے اور اللہ پاک ان کو طاقت بھی عطا فرمائے، پیسہ بھی عطا فرمائے اور غیرت بھی عطا فرمائے، تاکہ اپنی عزت کے محافظ میں نے اپنے اڑوس پڑوس عزیز و اقارب اس شخص کی طرف لوگ زیادہ بڑھتے ہیں کمینے جو شریف انسان ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ پاک خزانہ دولت کا ہو اور جان کا ہو، طاقت کا ہو، اللہ پاک دے تو اس کی حفاظت بھی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک شخص تھا، ایک جگہ پہ میں تھا، جو پہلوان یا طاقتور نوجوان کو دیکھتا ہوں تو میں اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں۔ میں کہتا ہوں کہ ماشاءاللہ آپ نے ماشاءاللہ بہت اپنی جان کی حفاظت کی ہے، اللہ پاک آپ کی بھی حفاظت فرمائے۔ تو میں نے ان کو کہا کہ وہ موتی بیچتے تھے، موٹر سائیکل پہ جا رہا تھا، وہاں رکا۔ میں نے کہا یار مجھے بہت خوشی ہوتی ہے ایسے نوجوان کو دیکھ کر۔ میں نے کہا دشمن دا ہو، کہتا ہے استاد تو نے ٹھیک کہا۔ ایک جگہ پہ میں کہتا ہے رات کو سو رہا تھا، تو زمین کا جھگڑا تھا پانی پہ، تو ایک شخص آیا، اس نے کسی اٹھائی، مجھے 2 ٹکڑے کرنے لگا، پھر وہ اچانک واپس چلا گیا۔ کہتا ہے کہ کچھ دنوں کے بعد ہمارے علاقے کا تھا، کچھ دنوں کے بعد بیٹھا ہوا تھا تو ہماری صلح ہو گئی، تو کہنے لگا کہ یار بات یہ ہے کہ بال تو بچ گیا، لیکن میں نے سوچا کہ میں اگر اس پر اٹیک کرتا ہوں، پہلی کسی پہ تو یہ مرے گا نہیں، اگر دوسری پہ مجھے پکڑ لیا تو میری خیر نہیں ہوگی، میرے 2 ٹکڑے پہلے کر دیں گے۔ شیر مرا ہوا بھی ہو تو اس کو دیکھ کر انسان کو دہشت ہوتی ہے، وحشت ہوتی ہے کہ یہ شیر ہے، چاہے وہ مرا ہوا کیوں نہ ہو۔ تو اسی لیے اللہ پاک نوجوانوں کو ان گندے کاموں سے بچائے اور اپنی جان کی فٹنس صحیح اور اس کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر میں دوبارہ اس حدیث پاک کو دہراؤں گا کیونکہ مجھے بہت مزہ آتا ہے۔ اب دیکھیں مریض آدمی ہے بندہ، نہ وہ سجدہ صحیح طریقے سے دے سکتا ہے،
نہ وہ رکوع صحیح طریقے سے کر سکتا ہے، نہ وہ کچھ پڑھ سکتا ہے۔ تو اللہ پاک نے یہ انسان اور مومن کو جو ہے حرص دینے کے لیے، جھنجھوڑنے کے لیے کہا ہے کہ طاقتور مومن مجھے پسند ہے کمزور مومن سے۔ جہاد میں بھی طاقتور مومن جا سکتا ہے، سب سے جو بڑا عظیم کام ہے۔ تو اب دیکھیں، جماعت تبلیغی میں مجھے فالج کا اٹیک ہوا تو میرا ارادہ ہوا کہ ساری زندگی میں نے دنیا میں گزار دی ہے، تو کچھ سیکھنے اور سکھانے میں اب انشاءاللہ وقت گزاریں گے۔ تو میں بزرگوں کے پاس گیا۔ اب اس حدیث کی روشنی میں روح سے میں اس کو کمپیئر کرنے لگا ہوں کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان سر آنکھوں پر، اور اللہ پاک کا فرمانا کہ طاقتور مومن مجھے کمزور مومن سے زیادہ پسند ہے۔ تو جماعت والوں نے کہا کہ بھائی بات یہ ہے کہ ہم ایسے بندے کو نہیں سفر کرا دیں، کیونکہ خود وہ مریض ہے، خود تو وہ کر نہیں سکتا کچھ، تو ایک بندہ جو ہے وہ ساتھ اپنا گھر سے لے جائے، یا پھر نہ ہی جائے تو بہتر ہے، کیونکہ اعمال میں وہ کمزور ہوگا، پیچھے رہے گا۔ تو وہاں پہ ہم گشت پہ بھی جاتے ہیں، ہر گشت پہ ساتھ جانا، تو ساتھ جو اعمال کرنے والے ساتھی ہیں ان میں ناٹ آئے گی، ان میں جو ہے پریشانی ہوگی۔ تو میں نے کہا کہ بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے۔ کیسے میرے ایک پڑوسی ہیں، بزرگ ہیں، بیچارے دل تو کرتا ہے جماعت کے ساتھ جانے کا، بزرگ ہیں کافی، 10 منٹ کے بعد بیٹھ نہیں سکتے۔ وہ جب جماعت آتی ہے ان کی نصرت کے لیے جاتے ہیں تو وہ تقریباً 10 منٹ کے بعد ساتھی کا گودا پکڑ کر اس کی جھولی میں سو جاتے ہیں۔ تو ہمارے وہاں پہ بزرگ تھے، امیر تھے، انہوں نے کہا کہ یار اس کو مت لایا کرو، خود تو بیچارہ کر نہیں سکتا کچھ، دوسرا بندہ بھی ضائع کرتا ہے اعمال سے، گشت سے، مشاورے سے، تو اس کو مت لایا کرو۔ تو اسی لیے اس حدیث پاک کی روح سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ہم عبادت میں کتنے کمزور ہیں، کہ اللہ عز و جل کا 5 وقت بلاوا آتا رہا، ہم دکان پر ہم بیٹھے رہے، ہم اللہ کے بلاوے پر نہ آئے۔ اللہ پاک اور اللہ عز و جل اور 5 وقت بلاتے رہے، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، لیکن ہم ٹس سے مس نہ ہوئے۔ جمعہ کے وقت پہلی اذان ہوئی کہ جمعہ